السلام علیکم جی۔ انسان اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت، پوشیدہ اور خوفناک پروڈکٹ ہے۔ میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ معتبر ہستیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی تخلیق ہے، تو قرآن میں بھی بتاتا ہے، لیکن وہ جو قابل فخر جس کو سمجھتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کا عروج کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنا نائب کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شبیہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ کہتا ہے، میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جتنی بھی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اللہ ان پر فخر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش پہ اور اس پروڈکٹ پہ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی اور جتنی بھی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی، جیسے سورج، چاند، ستارے، اور زمین پر آپ حیوان دیکھ لیں، شیر، ہاتھی، یہ درندے اور یہ چرند پرند، یہ سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے اور بات کر کے گزر جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کی بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اور جنات کو کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا، محض اپنی عبادت کے لیے۔ اس انسان سے چڑھ کے اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار عزازیل کو اللہ تعالیٰ نے ابلیس قرار دیا، کیونکہ اس پروڈکٹ کی، اس انسان کی اس نے عظمت کا انکار کیا اور اس کے سامنے جھکنے کو کم تر سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نوری مخلوق تھی، ملائکہ، ان سب کو اس کے آگے جھکایا، اور صرف جھکایا نہیں بلکہ آدم کے آگے، اس انسان کے آگے سجدہ بھی کروایا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت پروڈکٹ جب ہم کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں سورج اس سے زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ طاقتور ہے، شیر ہاتھی سے بہت طاقتور ہے، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں وہ بھی اس سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ فخر کس چیز پہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پہ فخر اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا۔ اختیار اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جب ہم نے تمام مخلوق کو کہا کہ میرے آگے مجھے آ کے سجدہ کرو، چاہے خوشی اور چاہے دکھ سے یا غصے سے، تو انہوں نے کہا جی ہم خوشی سے کرتے ہیں، اور اس میں سورج، چاند اور دیگر سیارے اور جو بھی تھا، ساری کائنات اس میں شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت اس لیے کرتا ہے، انسان کو اتنی تعظیم اس لیے دیتا ہے، باقی مخلوق سے فوقیت اس لیے دیتا ہے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا، اور وہ اختیار بھی اپنے خلاف دیا۔ یہ واحد اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہے جو اللہ کے خلاف علم بغاوت اٹھاتی ہے اور بغاوت کرتی ہے اور بغاوت کرواتی بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلا جرم جو ہے وہ جنت میں ہوا تھا، اور میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ اس جنت ساری جب سے آدم پیدا ہوئے اور آخری انسان تک سب کی تگ و دو یہی ہے۔ تمام ریلیجس میں جنت کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور سورگ اور ہیونز اور جنت یہ ایک ہی لفظ ہیں، اور سب کی یہی تمنا ہے کہ وہ وہاں پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ آدم اور حوا تو دونوں جنت میں تھے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جب اختیار دیا، تعداد میں اتنے حکم نہیں دیے کہ جن کو ماننا ان کے لیے مشکل تھا، ایک حکم دیا اور وہ بھی اس کو مان نہ سکے کیونکہ ان کے پاس اختیار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں قرآن میں اللہ مثال دیتا ہے کہ انسان نے پہلا جرم آسمانوں میں کیا، جنت میں کیا، اپنے گھر میں کیا، کیونکہ ہم زمین کی مخلوق نہیں ہیں۔ آج سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہم زمینی مخلوق نہیں ہیں، کیونکہ نہ ہم موسم کی شدت برداشت کر سکتے ہیں، نہ حدت برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم کچھ کھائیں تو ہمیں ڈائجسٹ نہیں ہوتا، ہم سو جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم پر ہوائیں اثر کرتی ہے، ہم پر سورج اثر کرتا ہے، ہم پر رات اثر کرتی ہے۔ ہر لحاظ سے آج سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ انسان اس سیارے کا، اس زمین کا انسان مخلوق نہیں تھا۔ تو یہ بھی ثابت ہے کہ ہم جنت سے آئے ہیں، ہم اس سیارے سے نہیں، ہم اس سیارے سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم جنت سے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا جرم تھا وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں نے کیا۔
باپ نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، اور جب بیٹے آئے تو ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا، اس کا مرڈر کیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ قرآن اس کو دل کی بیماریاں کہتا ہے۔ ملحد جو ہے یا لبرلز جو ہیں یا ایتھیسٹ جو ہے، آپ جانتے ہیں ایتھیسٹ اس لیے ایتھیسٹ ہے، اس نے بہت سی ٹینجیبل گراؤنڈز لے رکھی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ قتل و غارت کیوں ہو رہی ہے، یہاں پہ جانور کے بچے کیوں مر جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ خدا اگر زندہ ہے، اگر حیات ہے، تو پھر انسانوں کو قتل کیوں کرنے دیتا ہے، پھر ایک دوسرے پر ظلم کیوں کرنے دیتا ہے، پھر لوگ بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ ٹینجیبل گراؤنڈز لے کے تو وہ خدا کے وجود کا انکار کر دیتا ہے۔ جب اسی ایتھیس سے ہم بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ خدا کے کرم سے، فضل سے آج سائنس نے بہت ترقی کی ہے اور سائنسی ایجادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی کرم سے ہوئی ہیں، تو وہ فوری طور پہ یہ کہتا ہے کہ خدا کا کیا کام، خدا تو یہ ترقی کر نہیں سکتا، نہ کروا سکتا ہے، خدا کے تو اختیار میں نہیں۔ تو اتنی کنفیوز سٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ خدا یہاں پہ ہوتے ہوئے جرم کو اور ظلم کو کیوں نہیں روکتا، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ جو ترقی ہوئی ہے وہ انسان نے اپنے زور بازو پہ حاصل کی ہے۔ یہ بہت سی یہ سوچ پائی جاتی ہے لوگوں میں، اور لوگ اپنی اس سوچ سے، اس کنفیوزنگ سٹیٹ سے بہت سے مسلمانوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے جو اپنی بات پچھلی تمہید میں جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ جو چاہے اس دنیا میں کرے۔ تو جب اللہ نے اختیار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ پرنسپلز، کچھ قانون بھی بنائے کہ تم یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ تمہارا اختیار ہے، یہ کر سکتے ہو، لیکن یہ اگر یہ کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں جزا دیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، اختیار دیا ہے، اور اس کے بعد اپنے احکامات، گائیڈ لائنز دی ہیں، تو اس سے پھر یہ سوال نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کروا رہا ہے۔